یہ اسلام کا قانون ہے۔ یہ سورہ بقرہ لمبا سورہ ہے، مدنی ہے، اور اس میں جہاں اس سے پہلے یہودی اور مشرکین کے حالات، ان کے عقائد بیان کیے گئے، ان کا رد کیا گیا، اب کچھ قوانین اس کے اندر ہیں جن کو جاننا بھی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل و قتال کرنے والے کے لیے جو مرڈر ہوتا ہے، یہاں کا قانون تو بہت لوز ہے، جس کی وجہ سے فساد اور فتنہ، قتل و قتال بڑھتا ہی رہتا ہے، کبھی گھٹتا نہیں ہے۔ اسلام کا قانون دیکھیے کتنا انوکھا، کتنا عجیب، کتنا اچھا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس قتل کے بدلے میں قتل کو فرض قرار دیا گیا کہ اس قاتل کو ہی قتل کرو۔ جس قاتل نے قتل کیا کسی کو، اس کے بدلے میں اسے قتل کرو، دوسرے کو نہیں، اسی قاتل کو۔ آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے گا۔ اس زمانے میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے، غلام اور آزاد۔ مالدار لوگ ایسا بھی کرنا چاہتے تھے کہ اپنے بیٹا کو بچا لیں جو کہ آزاد، اور اپنے غلام کو بڑھا دیں اس کے بدلے میں۔ اسلام نے کہا ایسا نہیں ہو، بیٹا ہے تیرا، چاہے وہ راجا کا بیٹا ہو، غریب کا بیٹا ہو، اگر اس نے قتل کیا ہے تو بدلے میں وہی قتل کیا جائے گا، اور اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو غلام ہی قتل کیا جائے گا۔ کسی عورت نے قتل کیا ہے کسی کو تو اس عورت کو ہی قتل کرنا ہو۔ اس طریقے سے ہر قاتل کو یہ ڈر لگا رہے گا کہ قتل کے بدلے مجھے بھی قتل ہونا پڑے گا، اور وہ قتل نہیں کرے گا۔ آج جو قوانین ہیں، عدالتوں کے چکر اور اس میں وکالت اور بحث، اس میں کبھی حق سامنے نہیں آتا، اور قاتل اگر پیسے والے ہو تو ویسی جج اور وکیل سب کو خرید کے بچ جاتا ہے۔ آج سعودی عرب کو دیکھ لیجئے، قرآن کا قانون وہاں نافذ ہے، کوئی قتل و قتال نہیں ہوتا۔ رات کے 2 بجے بھی اگر لاکھوں روپے آپ ہاتھ میں لے کے جا رہے ہیں تو کوئی آپ کو ٹچ کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی آپ کو چھونے والا نہیں ملے گا۔ آپ اپنا سارا سامان راستے پہ چھوڑ کے چلے جائیں، کل آ کے لے جائیں تو بھی اس سامان کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا۔ یہ واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا۔ آپ بے فکری کے ساتھ جہاں چاہیں گھومیں، مرد ہو عورت ہو، سب کو اللہ کا ڈر ہے، سب کو قانون کا ڈر ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دی کہ مقتول کے وارثین اگر معاف کر دیں قاتل کو، اور دیت، قتل کے بدلے میں ایک دیت ہوتی ہے، وہ دے کر کے اگر منا لیں مقتول کے وارثین کو، جس کو قتل کیا گیا ہے، اگر اس کے وارثین مان جائے، اس زمانے میں 100 اونٹ دیا جاتا تھا، آج کے دور میں جو بھی اس کا ریٹ متعین ہو ایک جان کے بدلے، جو مقتول کے وارثین کو دے دیا جائے اور مقتول کے بیوی بچے اس سے اپنی زندگی بسر کریں۔ اگر تم میں سے کوئی معاف کرنا چاہ رہا ہے، دیت لے کر کے چھوڑنا چاہ رہا ہے، تو دیت لے کے چھوڑ بھی سکتا ہے، بشرطے کہ مقتول کے وارثین اس سے راضی ہوں۔ اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر قتل کے بدلے قتل ہی کیا جائے گا۔ اور اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے۔ وہاں کے راجا کے پریوار میں ایک لڑکے نے قتل کر دیا تھا، یہی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ شاید بیٹے کو بچا لے گا راجا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اس نے کھلی جیپ پہ اپنے بیٹے کو گھمایا اور قتل گاہ میں لے کے گیا، اور اس کے بدلے میں اسے قتل کرنے کا نمبر آیا۔ وارثین ماننے کو تیار نہیں تھے مقتول کے۔ تلوار چلانے سے پہلے وارثین نے کہا کہ ہم ایک شرط پر چھوڑ سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں۔ کہا بتاؤ، تم کو جو بھی شرط ہو، پیسہ چاہے جتنا مانگ لو، ہم دینے کو تیار ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، پیسے نہیں چاہیے ہم کو، بس یہ عالم بن جائے اور زندگی بھر دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور آخرکار اس شرط پر ماں اور باپ نے، مقتول کے ماں اور باپ نے اس کو معاف کیا کہ یہ بیٹا عالم بنے، حافظ بنے اور دین کی خدمت پوری زندگی کرے۔ پھر آخر وہ بیٹا عالم بنا، حافظ قاری بنا، اور اس کے بعد ابھی تک وہ زندگی بھر دین کی خدمت کر رہا۔ تو وہاں پر ایک قانون اور ایک جیسا سب ہے وہاں۔ یہاں نہیں ہے کہ کسانوں کو کچل دیا جیپ سے اور جیت بھی گیا وہاں سے، اور دیکھیے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا، قاتل رہا بھی ہو گیا، باہر گھوم رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، معروف کی اتباع کرو اور خیر خواہی کے ساتھ دیت ادا کر دو، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے۔
یہ قانون میں جو تھوڑا سا نرمی لائی گئی یہ رب کی رحمت ہے. اگر مقتول کے وارث راضی ہیں دیت لے کر کے تو تم تیار کر لو اور اس دیت کو ادا کرو. فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. لیکن اب حد سے بڑھنا نہیں. اس کے بعد پھر تم اس سے کچھ مانگ نہیں کرنا, کچھ ڈیمانڈ نہیں کرنا. جتنا جو جرم کرے سزا اتنی ہی دینا ہے. ایسا نہیں کہ آپ طاقتور ہو تو آپ زیادہ سزا دے دو اس کو. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, قصاص میں تیرے لیے زندگی ہے. یہ قانون جو ہے قتل کے بدلے قتل, پوری دنیا کو آج تک یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے, خاص طور سے یورپین کنٹری کو. وہ کہہ رہے صاحب ایک جان تو چلی ہی گئی, اب دوسری جان بھی جائے گی اس کے بدلے, یہ تو ظلم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ یورپ والے کہتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں, اس قتال میں, اس قتل میں زندگی ہے تیرے لیے. اس قاتل کو قتل کر دینے میں ہی زندگی ہے. کیا پیارا قانون ہے. قاتل کو قتل کر دینے میں تیرے لیے زندگی ہے, حیات ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو, عقل رکھتے ہو تو سمجھو قتل میں قصاص زندگی ہے. اگر قتل نہیں کرو گے تو پتہ نہیں وہ قاتل کتنوں کو قتل کرے گا, اور قتل کر دو گے فتنہ وہی ختم ہو جائے گا, اور آئندہ پھر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا, کوئی قتل کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا. جب قاتل کو یہ معلوم ہو کہ ہمیں اس قتل کے بدلے مرنا ہی پڑے گا تو کون اپنی زندگی گنوانا چاہے گا. اللہ نے فرمایا تیرے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل مندو, عقل والو, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حق المتقین. جب تم میں سے کوئی شخص مرنے لگے, آپ کے پاس سمپتی ہے, جائیداد ہے, اس کی ضرورت تو آپ کو اپنی زندگی میں ہی تھی. جب تک آپ زندہ تھے اس کا استعمال کر سکتے تھے. آپ کے مرنے کے بعد, آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کی بیٹی کو محروم کر دیا جاتا ہے وراثت سے. نہیں, آپ کے باپ کو محروم کر دیتے ہیں آپ کے بیٹے. یہ پوری کی پوری دولت آپ کے دو بیٹوں کے ہاتھ میں. خود آپ کے ماں اور باپ کو بھی آپ کے بیٹے ترساتے ہیں, آپ کی بیٹیوں کو بھی ترساتے ہیں, نہیں, اور آپ کے دوستوں کو بھی ترساتے ہیں. اللہ نے فرمایا اب تمہیں جائیداد کی ضرورت تو نہیں ہے. مرنے کے بعد تیری جائیداد بٹے گی نا, تیرا تو نقصان نہیں نا ہے. مرنے والا کا کوئی نقصان ہے کیا؟ میں لاکھوں کا مالک ہوں, اپنی زندگی میں کمایا, اس کا فائدہ مجھے زندگی میں مل سکتا ہے نا, میرے مرنے کے بعد تو مجھ کو نہیں مل سکتا. اب اس کو بانٹ دینے میں کوئی حرج ہے؟ بٹنا چاہیے. آپ کی بیٹی بھی محروم نہ رہے, ایک چھوٹا سا حصہ ہی تو اس کو ملے گا, وہ بھی تو آخر آپ کے نسل سے ہے اور آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے. آپ کے والدین جو سب سے معزز ہیں, ان کو زندگی میں اگر محرومی ہاتھ آئے تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے یہ. تو اللہ نے فرمایا کہ جائیداد تو خیر بانٹو ہی, لیکن مرنے کے بعد, مرنے کے وقت آدمی کچھ وصیت کر دے بھلائی کی, کچھ مال, 100% نہیں, 10%, 20%, کچھ اس کے لیے, کچھ اس کے لیے, کچھ غربا کے لیے, کچھ مساکین کے لیے, کچھ دین کے لیے کر دینا چاہیے مرتے وقت کہ میری جائیداد میں سے اتنا غریبوں میں بانٹ دینا, اتنا میرے لیے صدقہ جاریہ کر دینا, اتنا میرے فلاں خیر خواہ کو دے دینا. تو جب خیر کی وصیت کرنا چاہیے اللہ نے فرمایا, اور جب خیر کی وصیت کر دے تو وارثین کو ضروری ہے کہ اس پہ عمل کریں, وہ چیز پورا کریں ان کے مرنے کے بعد, جس کی وصیت کی ہے مرنے والے نے اس کو پورا کریں, کیونکہ مال تو اسی کا ہے نا, یہ وارث تو اب مالک بنیں گے اس کے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے تعلق سے قانون بتایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو, تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا جس طرح سے تم سے پچھلی امت میں فرض کیا گیا تھا, تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایام معدودات, گنتی کے چند دن, یہ پورے سال روزہ نہیں رکھنا ہے, گنتی کے چند دن, 29 دن یا 30 دن. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, تم میں سے جو آدمی اگر مریض ہو, مرض کی حالت میں ہو, روزہ نہیں رکھ سکتا ہو,
یا سفر میں ہے، مظفر پور پٹنہ کا سفر درپیش ہے، تو اللہ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، تم چاہو تو دوسرے دنوں میں یہ روزہ رکھ سکتے ہو، چھوڑ سکتے ہو یہ روزہ، تم کھاتے پیتے چلے جاؤ، مصیبت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، راستے میں پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے سفر میں آپ کو 2-4 کوس پیدل چلنا پڑے، اس زمانے میں تو پیدل ہی چلا جاتا تھا، آج کل لو چل رہی ہے، اس میں اگر 2-4 کوس آپ کو چلنا پڑ گیا پیدل تو بھوک اور پیاس تو سب لگے گی نا، اور آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ کو تنگی اور مصیبت میں ڈالے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم سفر میں ہو، مسافر ہو، اور سفر کی مدت میں دوری جو ہے اس میں اختلاف ہے، کسی نے 27 کلومیٹر کہا، کسی نے 45 کہا، کسی نے 60 کہا ہے، آپ کو جو سفر لگے، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مصیبت بھرا سفر ہے، میرا گھر نہیں، پریشانیاں ہیں نماز پڑھنے میں، اس میں اور اس میں، آپ اس کو سفر سمجھیے۔ 25-30-40 کلومیٹر کی دوری پر اگر آپ جا رہے ہیں کہیں 50 کلومیٹر کی دوری پر، تو آپ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس روزے کو رمضان کے بعد آپ رکھ لیا کیجیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، لیکن وہ مریض جو مرض میں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، یا جیسے آج کل شوگر ہو جاتا ہے اور اس میں بھوکا رہنا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت مضر ہے بڑھاپے میں، اور وہ بھی شوگر ہو، تو ایسے لوگوں کی اللہ نے فرمایا جو طاقت رکھتے ہیں نا روزہ رکھنے کی، لیکن دائم المریض ہیں، وہ ہمیشہ مریض ہی رہتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے دے سکتا ہے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یا جتنا وہ کھا سکتا ہے اتنا کھانا دے دے اس کے گھر میں، یہ فدیہ ہو جائے گا، اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہتر کیا ہے، اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے، رکھ سکتا ہے تو، لیکن اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو دائم المریض کے لیے، بوڑھے کے لیے، 80-90 سال کے جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں فدیہ دے۔ فمن تطوع فهو خیر لهم، اگر اس نے رکھا روزہ تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس نے چھوڑ دیا تو کوئی خرابی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وان تصوموا خیر لکم، اگر تم رکھ لو روزہ تو بہتر ہے باقی دنوں میں، اگر تم جانتے ہو، اور اگر تم جانو کہ نہیں نقصان دہ ہے میری صحت کے لیے تو تم فدیہ دے کر کے چھٹکارا پا سکتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا، جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن نہایت ہی باعظمت کتاب اللہ کی جس مہینے میں اتاری گئی، یہ بہت ہی باعظمت مہینہ ہے۔ یہ قرآن کے بارے میں فرمایا ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اگر آپ پڑھو گے سمجھ کر کے تو اس میں آپ کو ہدایت ملے گی، گمراہی نہیں ملے گی، جیسا کہ آج کل عام کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ قرآن مت پڑھو، مت تفسیر پڑھو، مت ترجمہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کی اس نے عوام کو تاکہ گمراہی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور واضح ہدایتیں ہیں، ایسی بھی ہدایتیں نہیں ہیں جس کو آپ سمجھ نہ سکو، آپ جب بھی پڑھو گے آپ آرام سے سمجھو گے، واضح ہدایتیں۔ سوچئے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بڑا علم چاہیے، عرب کے لوگ کیا سارے کے سارے بڑے عالم تھے؟ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا اور وہاں جاہل بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، اور ان کے یہاں کوئی فکر و فن بھی نہیں تھا، ایسا جو آج اپنے یہاں تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے واضح ہدایت ہے، وہ پڑھ کے ہدایت پا گئے، اونچی اونچی شخصیت بن گئی ان کی، اور ہم اور آپ گمراہ ہو رہے جبکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ والفرقان، یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، تو تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے میں حاضر ہو، یعنی جس کو بھی یہ مہینہ میسر آئے رمضان کا مہینہ، اس سے پہلے اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو یہ مہینہ مل جاتا ہے فلیصمہ، تو وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اس مسئلے کو ایک بار اور بیان کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے بات کے دنوں میں روزہ رکھے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تیرے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ بولے تکمل العدہ، اور چاہیے کہ تم عدت کو مکمل کرو، 29 یا 30 دن کے روزے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو جس پر اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنو۔ ایک بہت بڑا مدعا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے
سیڑھی چاہیے، وسیلہ چاہیے. یہ بحثیں آپ لوگ بہت سنتے ہوں گے مارکیٹ میں. بغیر وسیلے کے ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ والے پہنچے پہنچائے لوگ ہوتے ہیں. ہم ان کا دامن نہیں پکڑیں گے، مرید نہیں ہوں گے، ان سے بیعت نہیں ہوں گے، ان کو دعوت نہیں دیں گے، نذرانہ نہیں کھائیں گے کھلائیں گے تو کیسے ہو؟ یہی لوگ تو اللہ والے ہیں. اللہ ہماری سنتا کہاں ہے؟ ہم غریبوں کی، ہم گناہگاروں کی اللہ بھلا کیسے سن سکتا؟ وہ تو ان بزرگوں کی سنتا ہے. یہ دعا کر دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا، ان کا دامن پکڑ لیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. یہ سب ہوتا ہے نا. مثالیں دے دے کے سمجھائی جاتی ہیں کہ تھانے دار تک پہنچنے کے لیے، داروغہ تک پہنچنے کے لیے پولیس کا سہارا لیا جاتا، جج تک پہنچنے کے لیے وکیل کا وسیلہ ہے. ڈائریکٹ آپ جج تک نہیں پہنچ سکتے. یہ دنیا کی مثالیں دے دے کر کے لوگوں کا ذہن خراب کرایا جاتا اور لوگوں کو وسیلے میں لگایا جاتا ہے. آج ایک بڑی قوم اسی مسئلے کو لے کے گمراہ ہو گئی. آج مزاروں پہ حاضری ہو رہی ہے، پیر صاحب کا دامن پکڑا جا رہا ہے، مسجد میں کوئی نہیں ہے. سب یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہرا ہے، سن ہی نہیں سکتا. سوچئے آپ، وہ اللہ اس وقت سنتا رہا جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے. اس نے اس وقت بھی آپ کے لیے غذا کا انتظام کیا جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے. آپ پیدا ہوئے، آپ دعا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس نے آپ کی ضرورت کو محسوس کیا. ہماری اور آپ کی پیدائش سے پہلے ماں کی چھاتی میں دودھ کا نہر جاری کر دیا. بغیر مانگے ہماری ساری ضرورتوں کی کفالت وہ رب کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ 10-8 سال کی عمر میں آپ نے کبھی اللہ سے مانگا ہے؟ لیکن آپ کی ہر ضرورت اس رب نے پوری کی نہیں کی. اور آج جب آپ کے پاس شعور آ گیا، آپ مانگنے والے ہو گئے ہیں، تو آپ اس اللہ کو بہرا کہہ رہے ہیں. یہ مردے سن سکتے ہیں لیکن وہ رب نہیں سن سکتا. عجیب فلسفہ ہے، عجیب فلسفہ ہے. یہ مردے جن کی ہڈی پسلی کا ہی پتہ نہیں ہے، مٹی میں سڑ گل گئے، ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ سن سکتا اور وہ پہنچا سکتا ہے ہماری بات. جیسے وائی فائی کا ٹاور لگ رہا، اور وہ رب نہیں سن سکتا جس نے اب تک کفالت کی بغیر مانگے ہوئے. یہ کس قدر رب کی شان میں گستاخی ہے اور رب کی توہین ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرا کوئی بندہ میرے بارے میں پوچھے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں اس کے قریب ہوں. اتنا قریب کہ کہا گیا کچھ دوسری جگہوں پر قرآن کے اندر، میں تیرے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیرے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب. جتنا آپ کے یہ قریب ہے اس سے بھی زیادہ قریب. اللہ کہہ رہا اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں، قبول کرتا بھی ہوں. تو چاہیے کہ میرے بندے مجھے پکاریں، ڈائریکٹ مجھے پکاریں، اپنی مصیبت مجھ سے کہیں، اپنی گزارشات میرے سامنے میں رکھیں. وہ کہہ رہا ہے ڈائریکٹ میرے پاس آؤ، اور تم دنیا کی مثالیں دے دے کے سمجھا رہے ہو. داروغہ تو واقعی نہیں جانتا آپ کا سمسیا کیا ہے. جج کو پتا ہے آپ کا سمسیا کیا ہے. آپ کا وکیل ہی تو آپ کا سمسیا بتائے گا اس کو. یہ تو ان پڑھ ہے، گنوار ہے، جاہل ہے. یہ کوئی علم غیب جانتا ہے کہ جج آپ کے چہرے کو دیکھ کے آپ کی پریشانی کو بھانپ لے گا، آپ کی مشکلات کو سمجھ لے گا؟ دنیا کا کوئی بھی آدمی؟ وہ تو رب ہے، وہ آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے دل میں گزرنے والے خطرات کو بھی جانتا ہے. تو وہاں جانے کے لیے بھی آپ کو کس سہارے کی ضرورت ہے؟ کوئی سہارا چاہیے کیا؟ وہ ایسا بادشاہ ہے جو سب کچھ جان رہا ہے، آپ کی پریشانی کو بھی، دکھ درد کو بھی جان رہا ہے، آپ کی دعاؤں کو بھی سن رہا ہے، آپ کی پکار کو بھی سن رہا ہے، اور قبول کرنے کو بھی تیار ہے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اللہ نے قرآن میں اپنے بارے میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز ہے نہیں.
لہٰذا اللہ کی مثال نہیں دے سکتے. ہم آپ کی مثال دے سکتے ہیں، آپ انسان ہو اور آپ جیسے یہاں لاکھوں انسان دنیا کے اندر ہیں. ہم آپ کی مثال دے سکتے ہیں کہ یہ فلاں کی طرح ہے، یہ فلاں کی طرح ہے، کیونکہ آپ ایک دوسرے کے مثل ہو. جیسے آپ خون ہو، گوشت کے لوتھڑا ہو، انسان ہو، جاندار ہو، ویسے کتنے بھی ہیں. لیکن اللہ کی مثال دے سکتے ہیں، اللہ جیسا ہے کوئی؟ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل ہے ہی نہیں کوئی چیز، اس کی مثال دے نہیں سکتے. اب جو لوگ اللہ کو مثال دیتے ہیں تھانے دار سے، جج سے، وہ اس قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ وہ بھلا مومن ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. آپ کہیے وہ اللہ ایک اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ نبی کا، نہ رسول کا، نہ ہمارا آپ کا، کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا، اس کی برابری کا کوئی ہے نہیں. مثال کس سے دیتے ہیں؟ برابری والے سے نا، برابری والے سے مثال دیتے ہیں نا. کسی انسان کی مثال جانور سے تو نہیں دے سکتے. انسان کی مثال انسان سے، جانور کی مثال جانور سے. اللہ کی کوئی مثل نہیں، اللہ کا کوئی کفو نہیں. اور پھر اللہ کے لیے مثال گڑھنا صرف شرک کو پھیلانے کے لیے، توحید سے ہٹا کر لوگوں کو شرک میں لگانے کے لیے شیطان نے یہ باتیں ڈالی لوگوں کے دلوں میں. اور ایسی ایسی مثالیں دے دے کر کے جاہل بیچارے جو گاؤں گھر میں ہوتے ہیں، یا انسان پڑھا لکھا بھی بہت سارا جاہل ہوتا ہے، اس کو بھٹکا دیتے ہیں، توحید سے ہٹا دیتے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم سے اور آپ سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے کوئی سوال کرے، جب تم سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں، فَأَنِّي قریب فَإِنِّي قریب، تو بتاؤ میں قریب ہوں اس کے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول بھی کرتا، سنتا بھی ہوں جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکارے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھیں، میرے اوپر ایمان رکھیں کہ میں ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں، میں کفالت کرنے والا ہوں، تمام انسان کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہوں. لعلہم یرشدون، شاید وہ ہدایت پا جائیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ بات تو بیچ میں آ گئی تھی، پھر وہی رمضان کا مدعا ہی چل رہا ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، جوانوں کی جان نکل جاتی ہے کہ اب رمضان آیا کیا ہوگا. ان کے لیے کھانا بڑا مسئلہ نہیں ہے، پینا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ان کی یہاں مسئلہ بس سب سے بڑا ہوتا ہے کہ شہوت کہاں پوری کریں، کیسے پوری کریں. بہت سے جوان لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ہم سے ہی مسئلہ پوچھتے ہیں. میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں بھی اس کو محسوس کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روز برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے، پہلے یہ تھا کہ 24 گھنٹے ہی دور رہنا ہوتا تھا، تو رات میں انہوں نے ہم بستری کر لی، اور پھر بڑا افسوس ہوا اللہ کے رسول سے آ کر کے، اللہ کے رسول ہم تو ہلاک ہو گئے اور ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے رمضان میں، مہینہ رمضان میں رات کے وقت ہم بستری کر لی اپنی بیوی سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ پر مہربانی کرتے ہوئے اس قانون کو ہی اس طرح بیان فرما دیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کے مہینوں میں، روزے کے دنوں میں تیرے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا رات کو جائز. لیلۃ الصیام، رات کو، روزے کے رات کو، دن میں نہیں، دن میں تو بینڈ رہے گا ہی، رات کو یہ تیرے لیے جائز. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، روزے کی رات کو تیرے لیے اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا جائز. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مگر یاد رکھو وہ تیرے لباس ہے، تم ان کے لباس ہو. بیوی شوہر کا لباس اور شوہر بیوی کا لباس. مطلب آپ بیوی کا سوٹ پہن کے باہر آ جاؤ، اس کو کرتا پاجامہ پہن کے نکال دو. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا لباس پہننا شروع کر دو. شوہر بیوی ایک دوسرے کے لباس ہے. مطلب لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لباس سے ہوتا کیا؟
جسم کے ان اعضاء کو چھپاتے ہیں جنہیں آپ نمائش نہیں کرنا چاہتے، جسے دیکھ کر کے لوگ ہنسیں گے یا برا منائیں گے۔ آپ کے جسم کو چھپانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا لباس ہوتا ہے، جاڑے سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، آپ کی ان جگہوں کی حفاظت کرتا ہے جو جگہیں کسی کے سامنے دکھانا آپ گوارا نہیں کرتے۔ آپ کے لیے پردہ ہے۔ نہیں، شوہر بیوی کے بیچ میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے اندر کی جن کو باہر آنا یا تو شوہر کے لیے عیب ہے یا بیوی کے لیے عیب ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے تنہائی میں، پیار محبت کی باتیں کرتا ہے، اور پھر آج کے دور میں وہ دوست احباب باہر آ کر کے اس منظر کو اپنے دوستوں سے بیان کرتے ہیں۔ سہاگ رات کے قصے بھی سنا ہے آپ لوگوں میں، بہت مشہور ہے، ایک دوسرے کا ویڈیو بنا کر کے باہر دکھاتے ہیں اور لوگوں سے بیان کرتے ہیں، یوں ہوا تو پھر ایسا ہوا تو پھر ویسا ہوا۔ آپ نے اپنی بیوی کا پردہ کیا، کیا اس کو دکھا دیا پوری جنتا کے سامنے اپنے دوستوں میں؟ اس کے سارے اندر کی باتوں کو باہر لا کے رکھ دیا آپ نے، اسے ذلیل کر دیا آپ نے؟ یا آپ کی باتوں کو وہ اپنی سہیلیوں میں جا کے بیان کرے؟ اس سے کئی برائی بڑھ سکتی نہیں بڑھ سکتی ہے؟ یعنی سیکس جو ہوتا ہے اس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اندر کی باتوں کو پیش کرنا، ایک دوسرے کو بے لباس کرنے کی مانند۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ملعون ہے وہ آدمی جو اپنی بیوی کی اندرونی باتوں کو، جس کو ہم عام لوگوں کے سامنے بول بھی نہیں سکتے، اور وہ بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورت بھی ملعونہ ہے جو اندر کی ساری بات کو، اپنے شوہر کے کمی کمزوری یا خوبی کو کسی سہیلی یا کسی عورت کے سامنے بیان کرتی، ورنہ تو لباس کا مقصد ہی ختم ہو گیا نا۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کے لباس ہے، ایک دوسرے کی کمی و کمزوری کو چھپا کے رکھتے ہیں، اندر کی باتوں کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ ہر ایک کے گھر میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، دقتیں بھی ہوتی ہیں۔ بیوی وہی دیکھ ہے جو آپ کے گھر کی کمی کمزوری کو اپنے گھر تک رکھے، پڑوسن کو نہ بتائے، دوسروں کو نہ بتائے۔ اور شوہر بھی وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی کمی کمزوری کو یا عیب کو چھپا کے رکھے، باہر نہ بیان کرے، کیونکہ آپ ایک دوسرے کے لیے عیب ہو۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ معلوم ہے نا، بہت دور سے وہ چل کے آئے تھے اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے مکے میں۔ اسماعیل السلام نے شادی کر لی تھی، ان کے بیٹے نے آتے ہی گھر پہ پوچھا اسماعیل کے بارے میں، بیٹا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو شکار کرنے گئے ہیں۔ اس خاتون نے جو بہو ہوتی تھی آپ کی، پتوہ لگتی تھی آپ کی بہو، کہا تم کون ہے؟ کہا میں ان کی بیوی ہوں۔ کہا حضرت ابراہیم نے میں ان کا ابا ہوں، میں آیا ہوں ملنے کے لیے، اور وہ شکار پہ چلا گیا ہے، تو ٹائم تو نہیں ہے، بہرحال گھر کی خبر خیریت بتاؤ کیا ہے؟ بیوی نے کہا کیا بتاؤں، بھوک پریشانی، یہ ہے وہ ہے، کبھی کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے ہیں، کبھی کچھ شکار میں مل گیا تو کھا لیں گے، نہیں تو بھوکے رہیں گے، پریشان حال ہے۔ جاتے جاتے انہوں نے کہا میرے بیٹے کو سلام کہنا جب وہ آ جائے، اور کہہ دینا گھر کا چوکھٹ بہت کمزور ہے، بدل لینے کے لیے۔ کہہ کے چلے گئے۔ اب آئے اسماعیل علیہ السلام تو بیگم نے سب بتا دیا، آپ کے ابا آئے تھے ملنے کے لیے، آپ نہیں مل سکے، آپ شکار پر تھے، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ سلام کہا ہے، کہا اور بھی کچھ کہا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں کہا ہے کمزور ہے چوکھٹ بدلنے کے لیے، دروازہ کمزور ہے۔ طلاق دے دی انہوں نے، طلاق دے دی۔ بیوی کیا ہے؟ گھر کا چوکھٹ اور دروازہ ہے۔ وہ اس کمی کو لے جا کے باہر بیان کرے، میرے شوہر تو ایسے ہے تو ویسے ہے، آپ کے کمیوں کو، یا گھر میں یہ نہیں تو وہ نہیں، پریشانی پریشانی، اور آپ کی عزت کو اچھالے محلے میں، تو آپ کا لباس تو نہیں ہوئی نا۔ اگلی بار جب آئے، انہوں نے دوسری شادی کر رکھی تھی، آئے پھر ملے، پھر اتفاق سے بیٹا شکار پر، اسماعیل، آپ نے پتوہ سے پوچھا خبر خیریت گھر کی، بڑی تعریف کی، بہت بڑھیا ہے، خوب کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ وہ۔ ابراہیم علیہ السلام اب کیوں نہیں رکے، سلام کہہ کے کہا کہ جب میرے بیٹے کو کہہ دینا دروازہ بہت مضبوط ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کو حفاظت سے رکھنا، چوکھٹ بہت مضبوط ہے، دروازہ بہت محفوظ ہے۔ اب کی بار آیا اسماعیل، ان کی بیوی نے بتا دیا کہ ابا آئے تھے، چلے گئے، یہ کہہ کے گئے ہیں سلام کے بعد، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کوڈ ورڈ میں ساری گفتگو ہو گئی۔ تو آپ کی جو بیویاں ہیں وہ آپ کے لیے لباس ہیں، آپ ان کی حفاظت کریے، ان کو چھپا کے رکھیے، ان کے عیوب اور کمیوں کو باہر نہ اجاگر کیجیے، نہ اچھالیے، اور ان کو بھی سمجھائیے، ان کو بھی بتائیے کہ میں
تو میرے لیے لباس ہے، تم میری کمی کمزوریوں کو چھپاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری بات کو اسی ایک جملے میں ادھرت کیا، نمایاں کیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تیرے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ دیکھ رہا تھا کہ تم خیانت کر رہے تھے، کہ رمضان کے مہینے میں تیرا دل تو بہت چاہ رہا تھا بیوی سے ملنے کو، لیکن تم برداشت کر رہے تھے، مگر دل میں یہ فلم چلتی رہتی تھی ہمیشہ، تو یہ خیانت ہی ہو گئی نا کہ روزے کی حالت میں اس طرح کا سین دل و دماغ میں بیٹھا رہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تیرے کو معاف کر دیا، اب آج کے بعد یہ اجازت مل گئی کہ رمضان کی راتوں میں بھی اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تم کو اجازت ہے کہ رمضان کے مہینوں میں رات کے وقت جس طرح کھا پی سکتے ہو، بیوی سے مباشرت بھی کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور ان چیزوں کو تم ڈھونڈ سکتے ہو جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے، یعنی اولاد کی جستجو اور تلاش ہم بستری سے تو وہی مقصد حاصل ہوتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم وہ کر سکتے ہو، کلو وشربو، کھاؤ پیو رات بھر، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے۔ کھانا پینا کب تک ہے؟ جب کالے دھاگے اور سفید دھاگے میں فرق محسوس ہونے لگے۔ ارے بھائی اس زمانے میں گھڑی نہیں تھی، سحری کا آخری ٹائم کیا ہے؟ آج تو ہم لوگ معلوم کر لیتے ہیں نیٹ سے بھی کہ یہاں سے صبح صادق شروع ہے، اب کوئی سحری نہ کرے، وقت ختم ہو گیا، اعلان ہوتا ہے مسجدوں سے، ساری سہولتیں حاصل ہیں۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو یوں سمجھایا کہ سفید اور کالا دھاگا دیکھ لو، رکھ کر کے جہاں سے سفیدی اور کالاپن میں امتیاز ہو جائے، بس سمجھو دن شروع ہو گیا، اور یہ اسی ٹائم ہو جاتا ہے جو ہمارا سحری کا اینڈ ہوتا ہے۔ اور تمہیں چاہیے کہ تم عدت کو پوری کرو رمضان کے مہینے کی، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر۔ اور یہ بھی کہا گیا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ، لیکن جب تم مسجد میں اعتکاف کے لیے آ جاؤ، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں نا 10 دن کے لیے، اس میں مباشرت نہیں کر سکتے۔ مسجد میں آ جاتے ہیں نا اعتکاف کی نیت سے، اعتکاف کرتے ہیں، اس 10 دن کے بیچ میں مباشرت اپنی بیوی سے جائز نہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے، فلا تقربوها، تم اس کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے یہ بارڈر کر دیا ہے کہ باقی دنوں میں تم کر سکتے ہو، اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کھول کھول کر تیرے لیے اپنی نشانیوں اور اپنی آیتوں کو بیان کر دیتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔